اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر ساحل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روحانی اعمال کی سلسلہ وار گفتگو۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم صاحب اولاد ہونے کے لیے کچھ عمل بتانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں دو نکات کی طرف توجہ ضروری۔ سب سے پہلا نکتہ یہ کہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو، اگر میاں یا بیوی میں کوئی میڈیکل لحاظ سے مشکل ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر مرد میں کوئی بیماری ہے تو وہ شرم کی وجہ سے بتاتا نہیں، یا بیوی میں کوئی بیماری ہے، عورت میں کوئی بیماری ہے تو وہ بھی شرم کی وجہ سے نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے پوری زندگی وہ انہی شرم کی وجہ سے وہ بے اولاد رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کی طرف جانا یہ بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے، لہذا پہلے دیکھیں کہ اگر مرد یا بیوی میں سے کسی کو کوئی بیماری ہے یا کوئی مشکل ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو دوائی سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات میں ڈاکٹر کی طرف لازمی رجوع کریں اور مشورہ کر کے دوائی لے کے اس مسئلے کو، اس مشکل کو حل کریں۔ دوسری بات عمومی طور پر یہ دیکھی گئی ہے کہ اکثر لوگ کہ جن کے عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے در اقدس پہ حاضری نہیں دیتے، ایسے معاملات میں خصوصاً ہمارے ہندو پاکستان میں لوگ جعلی پیروں اور جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی تمام مشکلات کو قرآنی آیات کے مطابق اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی ہر مشکل کا حل ڈھونڈیں۔ صاحب اولاد ہونے کے لیے اعمال، بحار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 5 میں حشام نے مولا امام باقر علیہ السلام سے عرض کی، یبن رسول اللہ، میری اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا تعلیم دیں تاکہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے حشام سے فرمایا، روزانہ فجر اور عصر کے وقت 70 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 9 دفعہ تسبیحات 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 10 دفعہ یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ روزانہ فجر اور عصر کے وقت یہ عمل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل بحار الانوار جلد نمبر 104 صفحہ نمبر 78 میں ذکر ہے، امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے اولاد ہے اس کو چاہیے کہ وہ فیروزے کی انگوٹھی لے اور اس پر یہ آیت مبارکہ لکھوائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ آیت مبارکہ صاحب اولاد ہونے کے لیے بہت ہی مجرب ہے، لہذا مولا فرماتے ہیں کہ فیروزے کی انگوٹھی پہنو اور انگوٹھی کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو۔ البتہ یاد رہے کہ اگر آیت مبارکہ انگوٹھی پر لکھی ہو تو بغیر وضو کے اس آیت مبارکہ پہ ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو جو انگوٹھی پہننے کے آداب تھے اس میں اس مسئلے کو تفصیلی ذکر کیا تھا۔ تیسرا عمل، دن اور رات میں 100 دفعہ استغفار کرنا۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد 5 صفحہ نمبر 107 میں یہ ذکر ہے کہ جو اس طرح ذکر کرے گا استغفار کا
دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اولاد کرے گا۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ چوتھا عمل، مولا حسین علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی یا ابن رسول اللہ میں بے اولاد ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے لگو باوضو ہو کر جاؤ اور یہ آیت مبارکہ 3 دفعہ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی قرآنی آیات اور معصومین علیہم السلام کی احادیث کے مطابق ہمیں اپنی مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔